رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات، اسی سلسلے میں سن 2 ہجری میں جو عام ترین واقعہ پیش آیا رمضان المبارک کے اندر، وہ تھا غزوہ بدر، جنگ بدر. سبب اس کا یہ ہوا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ایک لشکر روانہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر مقرر کر کے بھجوایا تھا. تو وہاں ایک سردار قتل ہو گیا تھا قریش کا، وہاں پر مکہ مکرمہ. تو جب یہ بات مکہ مکرمہ میں پہنچی تو پہلے تو غصے میں تھے کہ مدینہ منورہ میں مسلمان کیوں اتنا عام مقام حاصل کر چکے ہیں اور وہاں مضبوط ہو رہے ہیں، کوئی وجہ بنے ہم ان پر چڑھائی کریں. تو یہ بہت بڑی وجہ ان کے سامنے آئی تھی کہ ہمارا بندہ انہوں نے مار دیا ہے، لہذا اب ہمیں مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جو انہوں نے تیاری کی وہ بڑی عجیب تیاری کی کہ، اور اس میں سرکردہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ اعلان کرایا کہ اب جس بندے کے گھر کے اندر جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں شام جاتا ہوں تجارت کے لیے اور وہاں سے سامان خرید کے لاؤں گا، اور چیزوں کے ساتھ ساتھ آلات حرب، جنگی آلات بھی لے کر آؤں گا. اس طرح ہم تیاری کریں گے اور مدینہ منورہ پہ چڑھائیں گے. یہ اس قافلے کی جو سبب بنا تھا جانے کا ابو سفیان کے یہ بنا تھا. چنانچہ اس وقت لوگوں نے خوب اپنے گھر سے مال دیا بطور تجارت کے، تو سے جنگی آلات خریدے گئے. یہ ان کے شام چلے گئے. جب ان کی واپسی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخبر رکھے ہوئے تھے، جو کہ ان راستوں پہ پھرتے رہتے تھے اور پتہ چلتا رہتا تھا فلاں قافلہ آنے والا ہے، فلاں قافلہ آنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ ابو سفیان بہت سارا مال لے کر ملک شام سے مدینہ منورہ جا رہا، مکہ مکرمہ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات کہی کہ اب ہمیں باہر نکل کر اس قافلے کو روکنا چاہیے. یہ قافلہ مکہ مکرمہ نہ جائے بلکہ اس قافلے کو روکا جائے. چنانچہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جتنی صحابہ ساتھ ہو سکتے تھے ساتھ ہو لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلے. جب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے، 1 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں دیکھا کہ جو بچے ہیں ان کو واپس بھجوا دیا. جو بچے تھے ان کو واپس بھجوا دیا، جس میں حضرت اسامہ بن زید تھے، رافع بن خدیج تھے، زید بن ثابت تھے، زید بن ارقم تھے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ اس وقت چھوٹے تھے، آپ نے ان کو واپس بھجوا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، 16 سال عمر تھی تو وہ چھپ گئے. تو غالباً حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے پکڑ لیا. کیوں چھپے ہوئے؟ کہا اس لیے چھپا ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں گے کہیں گے تو چھوٹا ہے، چلا جائے واپس. میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو تربیت جیسی ہوگی بچے ویسے بنیں گے، جو تربیت ہوگی ویسے ہی بنیں گے. اب آج کل کے ہمارے بچے ہیں وہ بولتے بعد میں ہیں اور ٹچ موبائل کی حرکتیں پہلے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. وہاں یہ شوق تھا
ظاہر ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو واپس روانہ فرما دیا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو سیرت مستند ترین جو کتب ہیں ہماری سیرت کے اندر، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر چلے، پھر ایک مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں آپ نے ایک خطبہ دیا، وہاں ایک بات ہے، اور وہاں جو خطبہ تھا، جو بات تھی، اس میں ایک لفظ تھا کہ تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ اب ہم مزید آگے جائیں یا نہ جائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ان مہاجرین میں سے سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو سب کچھ آپ پر قربان، آپ حکم دیں ہم چلتے ہیں. آپ نے پھر کہا، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ کفار سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایسا کرنے والے نہیں، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اب تشویش ہوئی لشکر کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو پھر حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابی ہیں، انصار کے سردار ہیں، وہ کھڑے ہوئے. مقصد یہ تھا کہ مہاجرین تو پہلے کے ساتھ تھے، اصل تو انصار کا تھا کہ انصار نے تو بات مدینہ منورہ کی حد تک تھی تو وہ تو ٹھیک تھا، ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، بہت زیادہ آپس کے اندر محبت بھی ہو گئی، خرچ بھی کرتے ہیں. مانا تو یہ تھا کہ باہر نکل کر ان کی کیا رائے ہے. تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عجیب و غریب بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اب ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا، ہمارا مال آپ کا مال ہے، اس میں سے جو آپ چاہتے ہیں ہمیں دے دیں. ہمارا مال آپ کا مال ہے، اس میں سے جو آپ کا جی چاہے ہمیں دے دیں. رہا معاملہ کہ ہم باہر نکل کر مشرکین مکہ کے خلاف لڑیں یا نہ لڑیں، کیا بات اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے. آپ لڑنے کا کہیں گے لڑیں گے، آپ کہیں رکنے کا کہیں گے ہم رکیں گے. یہاں تک اگر آپ ہمیں انصار کو حکم دیں کہ سمندر کے اندر کود جاؤ، یا رسول اللہ ایک بھی نہیں ٹھہرے گا، سارے کود جائیں. کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جھوم اٹھا، آپ کے چہرہ انور کا خوشی آ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. ابو سفیان کو پتہ تھا اور وہ بار بار راستے کی خبر لے رہا تھا. جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان تمہارے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا، زمزم غفاری ایک صاحب ہے، اس کو تیز رو گھوڑا دیا اور کہا جلد از جلد مکہ میں پہنچ اور وہاں جا کر ان کو کہو کہ اگر تمہیں مال چاہیے جو میں لے کے آ رہا ہوں صحیح سلامت تو پھر آ جاؤ میری مدد کے لیے، ورنہ یہ مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ یہ وہاں ابھی پہنچا نہیں ہے. تو ہماری بڑی مستند سیرت کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو عاتقہ بنت عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، بعض روایات میں ایک مسلمان بھی ہوئی تھی. انہوں نے خواب دیکھا مکہ میں. خواب یہ دیکھا کہ ایک آدمی باہر سے آیا اور وہ ایک سواری پہ سوار ہے اور اس نے آ کر کہا الا یا غدر، اے دھوکہ کرنے والوں، اپنی قتل کی جگہ کی طرف نکل جاؤ 3 دن کے اندر اندر. پھر اس نے اعلان کرنے کے بعد جب مکہ میں داخل ہوا اعلان کیا، پھر وہ حرم میں گیا مکہ خانہ کعبہ کے پاس، اس نے پھر وہی اعلان کیا. پھر یہی آدمی خواب کے اندر کا خواب ہے، پھر یہی آدمی پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ایک بہت بڑی چٹان تھی، اس کو زور سے مکہ کے جو گھر تھے ان کی طرف، آبادی کی طرف زور سے پھینکا تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو ذرات تھے یا چھوٹے چھوٹے پتھر بنے وہ ہر گھر میں گئے. وہ پتھر گرا، اس کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہر گھر میں گئے. تو حضرت عاتقہ جاگی تو سب سے پہلے یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بیان کیا، میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گیا. اور یہ اور تو نہیں سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا کہ مکہ کے اوپر کچھ ہونے والا ہے، مکہ مکرمہ اور لوگوں کے گھروں تک یہ جو ہے اس کے اثرات جائیں گے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی.
اب انہوں نے کیا کیا، حضرت عاتقہ کی رائے یہ تھی کہ یہ خواب کسی اور سے بھی بیان کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خواب ایسا نہیں ہے، کم از کم سرداروں کو تو خود ہونا چاہیے یہ خواب ہے۔ تو انہوں نے عتبہ سے ذکر کیا، بعد میں آتا ہے شیبہ سے ذکر کیا، 12 سرداروں میں سے کسی ایک سردار سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا بھی واقعی بات تو تشویش والی ہے۔ پھر بات چلتے 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 ابو جہل تک پہنچ گئی۔ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلہ کرنے والا بھی بہت بڑا۔ ابو جہل کے پاس پہنچ تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، کہنے لگا پہلے عبد المطلب کے خاندان میں ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب ایک عورت بھی کر رہی ہے۔ یعنی وہ اس تک بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی کی بات کر ہی رہا تھا کہ وہ زمزم غفاری جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ میں جا کر خبر دے دو کہ مسلمان میرے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہاں پہنچا اور اس نے جب یہ خبر دی، اس وقت ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اس وقت مکہ کے اندر کوئی مرد بھی نہیں رہنا چاہیے، کوئی عورت بھی باقی نہیں رہنی چاہیے، ہم سارے مرد بھی نکلیں گے، عورتوں سمیت نکلیں گے، اور ساتھ گانے والیاں بھی تھیں۔ عجیب بات کس نے دی؟ ابو جہل نے جنگ کرنے کے لیے کس کا سہارا دیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ لوگ گھر میں جا کر اس کا خوب مطالعہ کیجیے گا۔ میں 3 آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 45، آیت نمبر 46، آیت نمبر 47، خوب دیکھیے گا، ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مسلمان کس کے لیے لڑتا ہے؟ مسلمان کیسے لڑتا ہے؟ مسلمان کی جنگ کیا ہے؟ کافر کی جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کافر جنگ کیسے لڑتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ میں نے ذکر کر دیا کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا، ہم شراب بھی لے جائیں گے، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم مغنیات لے کر جائیں گے، گانا گانے والی، یہ گانا گائیں گی، ہمارے جو لڑنے والے ہیں ان کے اندر جوش پیدا ہوگا، جوش پیدا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن نبی کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی بھی کفر کی جماعت کے ساتھ، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، پھر کامیاب ہوگے۔ رب کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، سوال سے والی بدنی سے سپر پاور ہو کر بھی کرو گے۔ لعلکم تفلحون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو۔ کیوں ہوگا کیا آپس کی لڑائی سے؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں۔ آپس کے جھگڑے سے کیا ہوگا؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قوت تمہاری بگڑ جائے گی۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 سورۃ الانفال، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا۔ خالق ہے، کیا کلام ہے؟ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، جنگ کے معاملے میں خاص طور پر کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہ گھروں سے نکلے تو کیسے نکلے؟ اتراتے ہوئے نکلے، فخر کے ساتھ نکلے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے۔ ہماری تعداد اتنی، ہمارے پاس اسلحہ اتنا، ہمارے پاس زرہ کی تعداد اتنی، ہمارے پاس سواری کی اونٹ الگ، کھانے کی اونٹ الگ، بدر کے موقع پر۔ لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے نکلے تو کیسے نکلے؟ بطرا ورئاء الناس،
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے یہ نکلے، تکبر کے ساتھ نکلے، ریا اور دکھلاوے کے ساتھ نکلے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں تم کبھی بھی جنگ کے اندر اس طرح حرکتیں نہ کرنا۔ خیر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس نے وہیں سے اپنا راستہ ہی بدل لیا، بہرحال بچ بچا کر کے پہنچ گیا مکہ مکرمہ، اور ادھر سے مسلمان نکل چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو مخبر بھیجے، حضرت بسبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ صورتحال کیا ہے۔ یہ حضرات گئے، ان کو ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ جا چکا ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو مکہ مکرمہ سے مشرکین مکہ کا قافلہ ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے، وہ برابر آ رہا ہے اور وہ رکتا نہیں۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ دیکھو مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا لشکر ہم مال لے کر آ رہے ہیں تجارتی، یہ خیر خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، وہ پہنچ چکا ہے، اب لڑنا نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا آپ کیوں واپس آ؟ اب ہم 3 دن بدر کے میدان میں رہیں گے، شراب پئیں گے، گانے گائیں گے، خوب خوشیاں منائیں گے، خوب ڈول ڈمکا کریں گے، ہم وہیں رہیں گے۔ یہ ابو سفیان اور انہیں بھی رائے دی، بلکہ ایک قبیلے والے تو واپس چلے گئے تھے کہ مقصد یہ تھا تو ہم واپس چلتے ہیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 صحابی بھیجے تھے مخبری کے لیے وہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کر جو بھی اطلاع دینی تھی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اب یہ پتہ کرنا ہے کہ کفار کا لشکر کتنا ہے، کفار کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جب مدینہ منورہ سے نکلے، 313 کی آتی ہے، 14 کی بھی روایت ہے، 15 کی بھی روایت ہے۔ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 313 تعداد ہے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور فاصلہ مدینہ منورہ سے بدر کا تقریباً 120 کلومیٹر تھا، یہ فاصلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک اونٹ پر 3 باری باری سوار ہوں گے، 3 بندے سوار ہوں، کس طرح ہم پہنچ جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غالباً دوسرے صحابی حضرت ابو لبابہ تھے یا کوئی اور تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نیچے نہیں اتریں گے، آپ ہی سوار رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ طاقت ہوں چلنے کے اندر، باری باری یہ پہنچیں گے حضرات۔ ہاں، اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، وہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ کفار کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مشرکین کفار کی جو لشکر تھا اس کے 2 بندے آئے ہوئے تھے پانی دینے کے لیے، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے لائے اور ان کو خوب مارا، پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میرے پاس نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کچھ تو اندازہ تھا، انہوں نے کہا جی بہت زیادہ تعداد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ روزانہ تم کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو کھانے کے؟ تو وہ کہنے لگے ہم 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 9 کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، جانے دو۔ صحابہ کو فرمایا اس وقت مشرکین کی تعداد، ہمارے دشمن کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، 1 اونٹ 100۔ اس وقت جو تعداد ہے 900 سے لے، اس لیے صحیح مستند روایت کے اندر آتا ہے کہ 950 تھے، 1000 لگا لیں تو 1000 تعداد تھی، اور 313 مسلمان تھے جو ایک قسم کی نہتے تھے، کوئی خاص ایسا تھا بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسے مدد کی اور کیسے یہ فتح نصیب ہوئی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ آخر دعوانا